رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان نظروں کا لگ جانا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد ہے اور یہ اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ یہاں کافر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے، نظروں سے دیکھ رہے ہیں گویا پھسلا دیں گے۔ اور ہاں، اس سورت کا نام ہی سورہ قلم ہے۔ یہ ایک امتیاز بھی ہے، افتخار بھی ہے، معیار بھی ہے اور آپ کے لیے پیغام بھی ہے۔ وہ قوم جو اپنے زاربند کو قلم سے ڈالتی ہو، وہ علم کی عزت کیسے جان سکتی ہے؟ لہٰذا قلم وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن میں سورت کے نام کا انتخاب ہوا ہے، منسوب ہوا ہے، مسموم ہوا ہے۔ اگر آپ قلم کی عزت کو سمجھ جائیں، علم کی عزت کو سمجھ جائیں تو ہرگز ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس ٹرانسمیشن سے پیغام جائے کہ اکثر و بیشتر، شاید غیر دانستہ ہی صحیح، مگر قلم کی عزت ہم اتنی سمجھ پائیں کہ اپنے اظہاربند کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ قطعاً یہ نہ کیجیے گا۔ دوسری چیز، ہمارے یہاں سب سے زیادہ چوری اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ قلم کی ہے۔ اٹھایا، لے گئے، پوچھا ہی نہیں۔ بھائی قلم کی عزت ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے مرضی نہیں پوچھی۔ اور یقین جانیے سب سے زیادہ بے احترامی بھی قلم کی ہوتی ہے۔ اگر یہ قوم اقرا سے شروع ہوتی ہے، اپنی تعلیم کا سفر کرتی ہے، تو پھر قلم کی عزت لازمی ہوگی۔ آج ہم نے مہمان بھی اس لیے ایسا بلایا ہے کہ جو قلم کی عزت اور پیپر کی عزت اور تعلیم کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ میں آج اس پروگرام میں خاص طور سے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سندھ ہائر کمیشن سے آپ کا تعلق ہے، گورنمنٹ آف سندھ میں یہ ذمہ داریاں آپ خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ خود بھی تعلیم سے اس حد تک وابستگی رکھتے ہیں کہ اس میں اصلاح اور پھر اس کے معیار کو بلند کرنے میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد طارق رفیع صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، سال میں ایک دفعہ ایک موقع آتا ہے۔ ویسے تو سارے سال عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ خصوصی موقع ہے کہ جب انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آرام کے ساتھ، فرصت کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرے۔ اور صرف رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عبادات کریں، مقصد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو کہ شاید ہم عام دنوں میں اس پر اتنا اسٹرکٹلی فالو نہیں کرتے، جھوٹ بولنا ہے یا دوسری چیزیں، ان کو اسٹرکٹلی فالو کریں۔ اور جب اس سے تو اتفاق کرتا ہوں، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ وہ جو قلم والی بات میں نے کی کیونکہ آپ کا تعلیم سے گہرا تعلق ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ یہ تو دیکھیں ایک کامن آبزرویشن ہے کہ قلم کیا، اگر کسی کو اظہاربند ڈالنا ہو تو جو بھی چیز اس کو نظر آئے گی وہ یوز کر لے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قلم ایک سگنیفیکنس اس کی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک سمبل ہے اس چیز کا جس کو کہ ہم علم کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو سب کو پتہ ہے، سب سے پہلے قرآن شریف کی جو آیت نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں تعلیم کا یا پڑھنے کا جو وہ ہے امپورٹنس ہے اس کو سگنیفائی کیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ تم علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ چین دنوں میں بڑا دور دراز کے علاقہ سمجھا تھا، کہیں بھی جانا پڑے دور دراز کے علاقوں میں۔ تو علم تو ہمارا جو مذہب کے بنیادی کچھ جز ہے ان میں سے ایک ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ اور عالم کی جو وقت اور عزت اسلام میں، میرے خیال میں شاید وہ کسی اور مذہب میں اتنی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس ایک درجے کو کافی ٹھیس بھی پہنچی ہے، جو عالم کا درجہ ہے یا استاد کا درجہ ہے۔ اور جو آپ عزت کی بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی چینجز اب آئے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ذمہ داری کا تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت انحطاط کا شکار ہے۔ کسی ایک فیلڈ کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جناب اساتذہ اور طالب علم کے درمیان جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ماں باپ کے درمیان بچوں کے ساتھ جو فیملی ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، ہر چیز انحطاط کا شکار ہے۔ اور یہ پورا معاشرہ جو ہے ہمارا، خاص طور پہ پاکستان میں آپ دیکھیں، یہ بری طریقے سے متاثر ہوئے۔ آج کل آپ پولیٹکس میں دیکھ لیں نا، وہ بھی تو انحطاط کا شکار ہے، ہر طرف جو ایک افراتفری ہے لوگوں میں۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا طالب علم اور استاد کا رشتہ جو ہے، دیکھیں بات یہ، اس میں ذمہ داری دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ طالب علم جو ہے اس نے استاد کی عزت کرنا چھوڑ دی، یا استاد نے طالب علم کے ساتھ وہ رشتہ منقطع کر دیا جو پہلے تھا۔ اس میں مٹیریلسٹک زمانے کا بہت بڑا عمل و دخل ہے۔ اب چیزیں جو ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہو گئی ہیں۔ اب مٹیریلزم جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اب اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
وہ جو بنیادی تعلیم جو بچے گھر سے لے کے نکلتے ہیں، جب میں اسٹوڈنٹ تھا یا میں پڑھتا تھا، میرے ماں باپ نے مجھ سے، میرے ٹیچروں کو، اگر میں کبھی کم نمبر لاتا تھا تو مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا استاد ہے تمہیں کم نمبر دیا. وہ مجھے کو اس بات پہ ڈانٹتے تھے کہ تم نے پڑھا نہیں. میں خود وائس چانسلر رہا ہوں 9 سال جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا، اور میں پروفیسر رہا ہوں ENT کا جناح ہاسپٹل کے اندر. and I've been in teaching from 1982. میں استاد رہا ہوں 82 سے. تو اب زیادہ کہ 42 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے. تو مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے زمانے میں ہماری غلطی اور کوتاہی پہ جب بچے ہم کرتے تھے تو ماں باپ ہمیں ڈانٹتے. آج اگر ہمارا بچہ کم نمبر لاتا ہے تو ماں باپ آ کے استاد سے لڑتے ہیں. افسوس کی بات کہ یہ اب اس میں کون ذمہ دار ہے؟ اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہے. پھر اساتذہ نے بھی وہ طبعی طریقہ، وہ رویہ شاید نہیں رکھا بچوں کے ساتھ جس میں ایک بائنڈنگ تھی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب میں میٹرک کے امتحان سے، میں ہی نہیں، ہماری کلاس کے بچے تھے، ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. انہوں نے سردیوں میں ہمیں کہتے تھے تم میرے گھر آ جاؤ، میٹرک کا امتحان تھا، اور گھر آ کے ایکسٹرا کلاسز لو. اسکول بند تھے، ہم ان کے گھر جاتے تھے. 8-10 بچے تھے سائیکل کے اوپر. وہ ہمیں صبح بلاتے تھے، شام تک پڑھاتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے. ان کے فریج سے نکال کے ہم ان کے پھل بھی کھاتے تھے. نہ انہوں نے کبھی فیس کا کوئی مطالبہ کیا، نہ کچھ کیا. ان کا مقصد تھا کہ تمہارے کو اچھے نمبر، ان کا سارا فوکس ہے تم نے پڑھ کے اچھے نمبر لانا. صحیح بات. آج بغیر ٹیوشن کے، اور بھی بڑی مہنگی اسپیشل کلاسز پھر الگ ہیں، اس کے پیسے الگ ہیں، سارا جو ہے نا الگ ہیں. یہ رویے میں تبدیلی جو ہے یہ تمام معاشرے کا ریفلیکشن ہے. ڈاکٹر صاحب میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، سوالات بھی میرے پاس بڑے تلخ قسم کے ہیں. ہم اپنے یونیورسٹیز کے معیارات کو بہتر بنانے کے لیے کون سے 3 کام کریں، فی الفور کریں، جن سے نتائج آنا شروع ہو جائیں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو بہتر بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھی فیکلٹی ہونی چاہیے. وہ اساتذہ ہونے چاہیے جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ خود ہوں، ڈیڈیکیٹڈ ہوں اور کمیٹڈ ہوں. اگر آپ کے اساتذہ اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کے بچوں کی تعلیمی معیار کبھی بہتر نہیں ہوگا. دوسرا، وہ تمام انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز یونیورسٹیز کو پرووائڈ کی جائیں جو کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اچھی لیبارٹریز ہونا چاہیے، اچھی فیسلٹیز ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں یونیورسٹیز تو بن گئی ہیں لیکن ان کی جو فنڈنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈسمل کنڈیشن میں. نتیجہ یہ کہ لیبارٹریز کے اندر میں آپ کو نام نہیں لوں گا، ایک ایسی یونیورسٹی ہے کراچی کے اندر سرکاری، جہاں پر لیبارٹری کے جو ٹیسٹ ہیں جو کہ پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ بلیک بورڈ پہ کرا دیتے ہیں. اس لیے کہ سامان نہیں ہے، کیمیکلز نہیں ہے کہ بچے خود ہاتھ سے کیمیکل کریں، بتا دیتے ہیں اس کو یوں کرو گے تو یہ بن جائے گا. تو فنڈنگ ہونی چاہیے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی بھی یونیورسٹیز کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سیاست ہوتی ہے اسٹوڈنٹ یونینز وغیرہ، دیکھیے اسٹوڈنٹ یونین بھی 2 طریقے کی ہے. ایک وہ ہے جو سیاسی ہے، ایک وہ جو اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے لیے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں اسٹوڈنٹ کی تو ابھی بھی ڈبیٹنگ سوسائٹیز ہیں، اسپورٹس سوسائٹیز ہیں، مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں جو کہ الیکشنز ہوتے ہیں، بچے ان کے صدر وغیرہ منتخب ہوتے ہیں. یہ تو بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے یا اسپورٹس کی سوسائٹی ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اسٹوڈنٹ یونین بناتے ہیں جو کہ پولیٹیکل. دیکھیں ہم جتنا بھی کہہ لیں، آپ کو اگر یاد ہو، پتہ نہیں آپ کی اتنی عمر ہے یا نہیں ہے، کہ اس سے پہلے جب اجازت تھی جولک صاحب کے زمانے سے پہلے، تو جتنی بھی یونینس تھی اسٹوڈنٹ کی، وہ سب کو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ونگ تھا کسی پولیٹیکل پارٹی کا. کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ونگ تھا. تو نتیجہ کہ ان کے اوپر انفلوئنس اسی پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہے، وہ لمیٹڈ ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، پڑھائی کی بھی بات ہو رہی ہے، یونیورسٹیز کی بات ہو رہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ آپ ENT کے پروفیسر رہے ہیں، تو آج کل جو گلے خراب، نزلے زکام اور ہر بار کا یہ ہے. اور ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ کراچی والوں کو کچھ زیادہ ہی سینسٹیوٹی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں کراچی میں جو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں، نزلہ زکام، سائنوسائٹس وغیرہ بہت کامن ہے کمپیریٹیولی پاکستان کے دوسرے شہروں کے. وجہ یہ کہ کراچی کے اندر جو انوائرمنٹل پولوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی الرجی کی وجہ سے دھول، مٹی، دھواں، ان سب چیزوں کی وجہ سے کراچی کے اندر جو ہیومیڈیٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے اندر جو بھی سائنوسائٹس ہے، رائنائٹس ہے، یا اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کے جو انفیکشن سے بہت کامن ہے، کھانسی، نزلہ زکام وغیرہ. رمضان میں گلا خراب ہونا اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ رمضان میں لوگ بہت زیادہ ٹھنڈی اور کھٹی اور تلی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈائریکٹلی گلے کو لگتی ہیں. گلے کو لگنے کے بعد اس سے گلے میں انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش جسے کہتے ہوتی ہے، پھر کھانسی، بخار وغیرہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کامن عام سی بات ہے. خاص طور پر یہ بات آپ نوٹ کیجیے کہ جن لوگوں کو کورونا ہو چکا ہے اس کے بعد ان کی امیونٹی خاص طور پر الرجی کے معاملات میں بہت کم ہو جاتی ہے، اور ان کو جو ہے یہ بیماریاں پہلے شاید اتنا نہ ہوتی ہوں، اب بہت زیادہ ہوتی ہیں.
اچھا یہ جیسے ٹھنڈے پانی کا اپیرنٹلی جو ہمیں اثر ہوتا ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے کہ نزلہ زکام ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، لیکن ٹھنڈے پانی سے آپ کے اندرونی اعضاء بھی کوئی متاثر ہوتے ہیں؟ کوئی ان پہ بھی ایسا جی اثر ہاں، پڑتا ہے جو لانگر رن میں نیگیٹو ہو؟ دیکھیں لانگر رن میں نیگیٹو یہ ہے کہ جب آپ بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو آپ کے جو ساتھ میں کھانا کھایا ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ نے آئل یا گھی وغیرہ استعمال کیا ہے وہ جم جاتا ہے، رادر دین یہ کہ وہ وہاں پر جمے نہیں، کیونکہ جمنے کے بعد وہ اس کا ایبزارپشن بہت ڈیلے ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے آپ کے جسم کے لیے، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے اس کے بہت نگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز جو ہیں وہ ہمیشہ نیم گرم پانی پیتے ہیں یا گرم پانی پیتے ہیں، جی اور اس کی وجہ بہتر یہی ہے، اور یہ ایک چیز پروون ہے کہ جب آپ نیم گرم یہ پانی پیتے ہیں تو آپ کے کھانے کے بعد جو ڈائجسٹو سسٹم ہے زیادہ بہتر کام کرتا ہے، اچھا اوکے۔ اس لیے کہ آپ کے جو چکنائی ہے وہ جمتی نہیں ہے۔ جب آپ کا ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر احسن طارق رفیع تو ساتھ میں تمغہ امتیاز کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی جو اوور آل ایجوکیشن کے حوالے سے سروسز؟ جی ہاں، میری جو تعلیم کی اور اس کی سروسز ہے اس کے اوپر صدر پاکستان نے 1920 میں مجھے تمغہ امتیاز دیا تھا، 1920 سوری 2020 20 میں 1920 میں تو آپ تھے۔ دے دیا تھا، کام انہوں نے بعد میں کیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ایک اور بات میں نے آپ سے کہی کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی آبویسلی اب جو فیس اسٹرکچر ہے وہ ہر کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہے، تو جب آپ کے پاس وہ رجسٹریشن کے معاملات لے کر آتے ہیں تو کیا اس وقت آپ ان سے اس بارے میں کچھ سوالات کر سکتے ہیں یا کوئی مشورہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بائی لا ہر پرائیویٹ یونیورسٹی اس بات کی پابند ہے کہ اپنے ٹوٹل جو انرولمنٹ نمبر ہے اس کے 10% فری شپ دے گی، یعنی 10% بچوں سے کوئی فیس نہیں لے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے وہ بچوں کو سپورٹ دیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کیا فیس رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر بہت زیادہ فیس ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس فیس کو کم کریں، لیکن یہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس کی کتنی فورس ہونی چاہیے، فیس ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر کوئی ہمارا وہ نہیں ہے، اگر کسی ادارے کی بہت اچھی وہ ریپوٹیشن ہے تو ظاہر وہ اپنی فیس اپنی ریپوٹیشن کے حساب سے ڈٹرمن کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ساری دنیا میں جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ ایک پریولیج ہے، پریولیج اس لحاظ سے کہ یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ باقی دنیا میں جیسے ابھی ہم انگلینڈ گئے ہوئے تھے تو وہاں پر ہمیں یہ وزٹ تھا ہمارا ہائر ایجوکیشن کے اداروں کو، آکسفورڈ، کیمبرج، امپیریل کالج وغیرہ ہم گئے، وہاں پر بھی جو برٹش بچے ہیں ان سے بھی وہ 9,000 پاؤنڈ فیس لیتے ہیں، کیونکہ ان کے حساب سے بہت بڑی فری فیس نہیں ہے۔ باہر والوں سے آکسفورڈ کے اندر 40,000 پاؤنڈ تک فیس ہے، کچھ یونیورسٹیز میں 15,000 پاؤنڈ فیس ہے، تو وہ ہر یونیورسٹی کے اپنے اسٹیٹس سے، تو ڈیفینیٹلی اس بات پر ہماری نظر رہتی ہے کہ اتنی زیادہ فیس نہ ہو، اس پر ہم ان یونیورسٹیز کو ریپریمانڈ بھی کرتے ہیں، لیکن جو مارکیٹ فورسز ہیں بیسیکلی وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس کی کیا فیس ہونی چاہیے۔ خیر بیرون ممالک میں تو مختلف میکینزم بھی ہیں جو سپورٹ Definitely. کرتے ہیں، اور obviously ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ہمیں ایجوکیشن کی بالکل، ضرورت ہے۔ کوئی شک بہت سی اور باتیں بھی ہم آپ سے کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں ہمارا اس سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ دونوں کا، ویس صاحب کا بھی، آپ کے بھی سن کے آپ نے ہمیں موقع دیا، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے، آمین۔ اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ لسننگ ٹو دا بچوں سے، اور میں نے نوٹ کیا کہ بچوں کی جو مذہبی نالج تھی وہ بہت بہتر تھی، لیکن جو دنیاوی معاملات کی نالج تھی اس میں ان کو بہتری کی ضرورت ہے۔ صحیح اور فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے اچھی سارے observation. جوابات دیے تھے۔ اچھی آبزرویشن ہے یہاں پہ، اور ڈاکٹر صاحب کے ہونے سے ایک تعلیمی سطح یہ جو آج محسوس ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ ایسے ہی مہمان ہمارے پاس آتے رہیں۔ خوش قسمتی ہے جی ٹی وی کی اور پورے پاکستان کی اور ان کے ناظرین کی۔ ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹرانسمیشن چل رہی ہے الحمدللہ، بہت لوگ پسند فرماتے ہیں، نصرت کی بڑی محنت ہے، اور آپ جیسے مہمان جب اس میں آتے ہیں تو اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان